دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستانی پر رحم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا سیدہ فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا اہل بیت علیہ السلام. معزز خواتین و حضرات, میں اردو مرکز کے پلیٹ فارم سے اردو مرکز کی اس یادگار تقریب میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بےحد مشکور کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی اور اس شام کو, اس تقریب کو یادگار بنایا. خصوصی طور پر میں معظم جناب کونسل جنرل آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. اردو مرکز کے حوالے سے مجھے کہا گیا تھا کہ گزشتہ سال کی کارروائیوں پہ کچھ گفتگو کی جائے, لیکن میرے خیال سے وہ گفتگو جو میں اردو مرکز کی گزشتہ سرگرمیوں کے حوالے سے کروں وہ آپ کو اردو مرکز کے میگزین میں میسر ہے. میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا باقی قلت کے ساتھ کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, لیکن پاکستان کی یہ مادری زبان نہیں ہے, یہ ایک لاوارث اور یتیم زبان ہے. اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ہم اگر یہ توقع رکھیں کہ اردو زبان کے لیے سرکاری سطح پر یا حکومتی سطح پر کوئی اقدامات کیے جائیں تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا. جس کی ایک مثال مختصر سے ٹائم میں دوں گا کہ پاکستان میں اردو ڈکشنری بورڈ جس نے اردو کے 22 جلدیں شائع کی ہیں لغت کی, افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ادارہ ابھی تک مستقل سربراہ سے محروم ہے اور سخت افسوس کہ اس ادارے کے تحت شائع ہونے والی 22 جلدیں اردو کی لغت کی اس میں سے 7 جلدیں نایاب ہیں اور وہ ادارہ بے انتہا مالی بحران کا شکار ہے. اس کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی سرپرستی نہیں کی جاتی. پاکستان میں ایک اعداد و شمار کے مطابق 48% افراد پنجابی بولتے ہیں, 12% افراد سندھی بولتے ہیں, 10% افراد سرائکی بولتے ہیں, 8% حضرات بلوچی زبان بولتے ہیں, 4 سے 7% پشتو بولتے ہیں اور اردو بولنے والوں کی تعداد 3 سے 4% بنتی ہے. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے, رابطے کی زبان ہے, ضرورت کی زبان ہے اور یہ ضرورت اس کی بقا کی ضامن ہے. پاکستان میں یکجہتی کے لیے رابطے کی زبان کے طور پر اردو کو قرار دیا جاتا ہے. اردو ایک مکمل باضابطہ زبان ہے, اردو ایک بولی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر جہاں اردو بولی جاتی ہے یہ زبان بہت سارے مسائل کا شکار ہے اور جس کی ایک مثال میں آپ کو دے چکا ہوں. اسی طرح سے زبان کے سلسلے میں اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے اور یہ سرپرستی جب ہم کریں گے تو اپنے گھر سے شروع کریں گے. سیمینار, سمپوزیم, کانفرنسز اس کا حل نہیں ہے. ہمیں تحفظ زبان اصلاح کی ضرورت ہے. ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ہمیں جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں زبان کی تحفظ کے ساتھ زبان کی حفاظت کے طبقے میں تعلق رکھتے ہیں. بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانفرنس و مشاعرے اور کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بجائے اپنے گھر سے اردو کا آغاز کریں. اردو ایک عالمگیر زبان ہے, محبت کی زبان ہے اور ایک یونیسکو کے سروے کے مطابق دنیا کی تیسری بڑی زبان قرار پاتی ہے بولنے اور سمجھنے کے لحاظ سے. چینی اور انگریزی کے بعد یہ مقام اردو کو حاصل ہے کہ تیسرے درجے کی ہے اور سمجھنے کی حد تک یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے, لیکن یہ یتیم زبان ہونے کی وجہ سے اس کی پذیرائی نہیں ہے. ہم اس کو بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی بڑا کمال ہے ہندوستان کے اندر کہ بالی ووڈ فلموں کے ذریعے کہنے کو وہ ہندی ہے. یہ الگ جھگڑا ہے کہ ہندی پہلے ہے کہ اردو پہلے ہے, لیکن بہرحال یہ زبان کا ایک ایڈوانس ورژن اس کو کہیے کہ اردو ہے. یہ ایک طویل گفتگو ہے, وقت کم ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اردو کے ساتھ تعاون کریں عملی طور پر, نہ کہ کانفرنس اور مشاعروں میں, بلکہ عملی طور پر اپنے گھر سے, اپنے فیملی سے. ہر آدمی کہتا ہے اردو ہماری قومی زبان ہے, لیکن اپنے گھر میں اپناتے ہوئے, کسی محفل میں بولتے ہوئے, کسی سے تعارف کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے.
جب تک ہم میں خود اعتمادی نہیں آئے گی ہم اس کے فروغ کے لیے کوشش کر سکیں گے۔ تقریب کو باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں پاکستان کی ممتاز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، ادبی اور علمی حیثیت رکھتی ہے، پرانی ٹیلی ویژن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ معروف شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، قابل احترام ہے، محترمہ نیلوفر عباسی صاحبہ، آپ ان کے لیے وائے باقاعدہ تقریب کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارثی صاحب کی سیر حاصل گفتگو سے تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے آج کے صاحب صدر جناب میاں ایم عظیم صاحب کو یہاں دعوت دوں گی، تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں پاکستان کے قونصل جنرل جناب راجہ علی اعجاز صاحب۔ راجہ صاحب سے بھی درخواست سے تشریف لائیں۔ آج کی تقریب کے کی نوٹ اسپیکر کلیدی مقرر ہیں جناب خالد صدیقی صاحب۔ اور اب میں دعوت دوں گی اردو مرکز کے روح رواں بانی اور صدر جناب رئیس وارثی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ اسلم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اے ایمان والوں بچ جاؤ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، بد کلامی سے، بدزنی سے۔ اگر تم غیبت ایک دوسرے کی کرتے ہو، اس کی مثال قرآن اس طرح دے رہا ہے گویا کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں گے۔ تأکلوا لحم اخیہ میتا فکرہتم، اس سے تمہیں کراہیت آئے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، اے لوگوں ہم نے تم کو
ایک انسان سے پیدا کیا اور تمہارے اندر تہذیب و تمدن کے لیے، تمہارے قبائل کے تعارف کے لیے ایک دوسرے کے اندر ہم نے تمہیں تشخص بخشا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر بہترین شخص وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے، اس سے محبت اختیار کرے اور اس سے لگاؤ اختیار کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آخر میں دعا ان بچوں کے لیے کہ کتنا بڑا حادثہ پیش آیا پاکستان میں، جس سے پوری دنیا لرز گئی اور پوری دنیا رو رہی ہے۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی اندھیری رات چلے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ناگہانی اس موت میں جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو فاتحہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں بھی یہ انارکی پھیلی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو امن میں بدل دے، اور ہمارے جذبات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے حق میں اور اہل پاکستان کے حق میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان سے ان عناصر کا خاتمہ فرما دے جو پاکستان کے سالمیت کے، یکجہتی کے دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حافظ اسلم صاحب۔ اور اب نعت رسول مقبول پیش کریں گے نائب رضوی صاحب، تشریف لائیں۔ یا رسول کریم تم سا کوئی نہیں، یا حبیب خدا تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، ختم المرسلین تم سا کوئی نہیں۔ رب نے جب آغاز تخلیق کی تم ہی اول رہے، جب تلک دنیا قائم تم ہی آخری، ختم رب نے تم پر نبوت بھی کی، یا رسول کریم یا حبیب کریم تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں۔ تیرے سجدوں پہ رب کو بھی ناز ہے، ناز ہے، ناز ہے، سارے نبیوں میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے نبیوں میں پھیلی ہے خوشبو تیری، خوشبو تیری، یا رسول کریم تم سا کوئی نہیں، یا حبیب خدا تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں۔ یوں تو نبیوں کو رب نے دیے مرتبے، نہ ملی کسی کو معراج بھی، معراج بھی، یا رسول کریم تم سا کوئی نہیں، ختم المرسلین
علی تم سا کوئی نہیں، تیرے در پہ حاضر ہوتے ہیں شاہ و گدا، شاہ و گدا، اور نایاب بھی ہے تم پر فدا، اور نایاب بھی ہے تم پر فدا، یا رسول کریم یا حبیب خدا، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں۔ اور اب نیو یارک کے میئر نے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے آج کے سلور جوبلی کے موقع پر، تو میں آمنہ شمس سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور میئر نیو یارک کا پیغام پڑھ کر سنائیں۔ آمنہ شمس۔ Dear friends, it is a pleasure to join Urdu Markaz New York to welcome everyone to tonight's celebration. New York is proud to be an international city with residents who hail from every corner of the globe and speak an estimated 200 languages. Established in 1989 to provide a platform for the propagation of the Urdu language, the Markaz offers its community throughout the 5 boroughs and beyond a variety of educational initiatives, cultural activities, and social events. I commend its critical mission, which recognizes the powerful role that language plays in preserving our histories, informing our identities, shaping our cultures, and cultivating our communities. Tonight's occasion is a wonderful opportunity to reaffirm our commitment to honor our rich multiculturalism, promote cross-cultural exchange, and forge a brighter and more equitable future for New Yorkers from all backgrounds and walks of life. On behalf of the City of New York, please accept my best wishes for a wonderful evening and continued success. Sincerely, Mayor Bill de Blasio. 1989 اکتوبر میں رئیس وارسی اور ان کے ساتھیوں نے اردو مرکز کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس نے 25 سال مکمل کر دیا۔ اس سال 25 سال۔ میں آپ تمام حضرات اور خواتین کا دلی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس سخت موسم میں، ان حالات میں آپ لوگ تشریف لائے رئیس وارسی اور ان کے ساتھیوں کی اس خوشی، اس جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے۔ اردو مرکز نے بہت سارے کام کیے، بہت قابل ذکر اور قابل فخر کام کیے۔ بے شمار شاعروں کو، ادیبوں کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ان کی پذیرائی کی، کتابوں کی رونمائی کی، بین الاقوامی مشاعروں کا انعقاد کیا، اور نہ صرف اردو ادب کے لیے کام کیا بلکہ پاکستانی ایسٹرن کلچر کے فروغ کے لیے بھی بے انتہا تگ و دو کی، اور اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام کیے جو کہ واقعی قابل تحسین اور قابل فخر ہیں، اور اسی لیے آج ہم ان کو تہنیت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں درخواست کروں گی اردو مرکز کے بانی اور روح رواں اور اسپرٹ بیہائنڈ جسے کہنا چاہیے رئیس وارسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب رئیس وارسی۔ مرکز کے لیے تعلیم ہے، سلور جوبلی کی تعلیم ہے، اور جس طریقے سے تعلیم ہے ہمارے 25 سال کی سلور جوبلی کا آغاز ہے۔ خواتین حضرات، اردو مرکز کی تقریبات کا آغاز 5 دسمبر کو ہم نے محفل مسالمہ سے کیا، جس میں جناب آغا سرور صاحب، وسیم امروی صاحب قبلہ اور اردو کے نامور ممتاز شعراء کرام نے ہمیں اجازت دی کہ اس محفل میں شریک ہوئے، اس محفل کو یادگار بنایا۔ اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اردو مرکز کی سلور جوبلی تقریبات 5 دسمبر سے شروع ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اگلے سال 5 دسمبر تک، 1 سال تک ہم سلور جوبلی کی تقریبات مختلف مراحل میں منائیں گے۔ پیغامات آپ نے پڑھ لیے ہیں، لیکن جو لوگ موجود ہیں، جناب
عظیم احمد میاں صاحب جتنے آپ کو معتبر ہیں اتنے مجھے معتبر ہیں. میری ان سے بہت کوئی گہری وابستگی ہے, اردو مرکز سے بڑی گہری وابستگی ہے. فائق سامیہ تشریف فرما ہے. میں نے چاہا تھا کہ کچھ دو ایسے مقررین آئے جو اردو مرکز کی 25 سالہ کارکردگی کو یا اس کی جو محفلیں تھیں یا ان کی جو کاوشیں تھیں, جو جدوجہد تھی, اس کو مختصر الفاظوں میں سمو دیں. میں بہت ممنون ہوں عظیم میاں صاحب کا, فائق صدیقی صاحب کا, اور اپنے سب کے انتہائی محبوب, انتہائی مقبول عمر لیڈر ہوتے ہیں, لیکن ہمارے راجہ علی جیدہ صاحب بڑے مقبول کونسل جنرل بھی ہیں. میں بہت دل سے تمام جس کی آپ نے تشریف لائے. خواتین حضرات, اس پروگرام کو, اس خواب کو جو میں بتاؤں, یہ خواب اصل میں اردو مرکز کا خواب کہتے ہیں, جس کا حصہ ہے اس کو جانا چاہیے. یہ اصل میں خواب تھا میرے چھوٹے بھائی نصیر وارسی کا. ان کے مشورے کے اوپر یہ اردو مرکز کا قیام 1989 میں آیا اور انہوں نے قیادت میرے سپرد کی. یہ ان کی انکساری اور عاجزی, تھوڑا سے تنہائی پسند بھی ہیں اور کم وہ بھی ہیں, لیکن ان کے کہنے کے اوپر 25 سال پہلے میں نے اردو مرکز کا آغاز کیا. میں چاہتا ہوں نصیر وارسی کے لیے بھرپور تعلیم ملائے. 25 سال کا جو عرصہ ہے, اصل میں نقطوں کا وہ سفر ہے جو دائروں کی سمت رواں دوا ہے. یہ نقطے ہی دائرے بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا دائرہ بنا 25 سال کا, اور اس کا بھی اگر میں تذکرہ کروں تو یہ آئیڈیا بھی سلور جوبلی کا نصیر وارسی کا دیا ہوا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی کی بات لگتی ہے کہ جس کا جو حصہ ہے اس کو پہنچنا چاہیے. وہ انعماد, وہ توانائی آپ میں اس وقت آتی ہے جب آپ سچائی کا سامنا کرتے ہیں یا لوگ آپ سے سچائی کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم نے بڑے مسائل بھی دیکھے, چھوٹے پروگرام بھی ہوئے, بڑے پروگرام بھی ہوئے, لیکن ایک سنگین میل تھا جب اردو مرکز نے 2000 میں اقوام متحدہ میں اردو کی پہلی عالمی کانفرنس کرائی تھی, جس کا واحد مقصد تھا کہ اقوام متحدہ کی سرکاری زبانوں میں اردو کو شامل کیا جائے. یہ قرارداد اقوام متحدہ کی پیش کی گئی تھی. تو ابھی یہ ہے کہ ان کی سرکاری زبان میں تو نہیں آئی ہے, لیکن ابھی 16ویں زبان میں اردو زبان شامل ہو گئی ہے. پہلے اس کا نمبر تک 48واں. سرکاری زبان 12 ہے یونائیٹڈ نیشنز کی, اس میں ابھی اردو شامل نہیں کی گئی ہے, لیکن ہمارا جو مرکوز نظر تھا وہ یہی نقطہ تھا کہ اس کو شامل کرایا جائے. کون سی اور زبانیں ہیں وہ میں آپ کو فون پہ بتاؤں گا. کم ہے میں آپ کو. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, خواتین بڑی اہم بات وہ یہ ہے, یہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے پیچھے ان کا ایک بیان جو انہوں نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آپ کو صاف بتا دوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اور کوئی دوسری زبان نہیں. جو کوئی آپ کو غلط راستے پر ڈالے وہ در حقیقت پاکستان کا دشمن ہے. واحد سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم نہ تو متحد رہ سکتی ہے اور نہ ہی روح عمل. دوسرے ملکوں کی تاریخ اس کی شاہد ہے. بس جہاں تک سرکاری زبان کا تعلق ہے, پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی. میں اپنے محترم قونصل جنرل صاحب کے توسط سے حکومت پاکستان, صدر پاکستان محترم محمود حسین صاحب, وزیر اعظم پاکستان محترم میاں نواز شریف صاحب, اور دوسرے تمام متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کو آپ کے توسط سے ایک درخواست اور ایک قرارداد پیش کر رہا ہوں آج کی تقریب میں کہ 21 مارچ پاکستان میں سرکاری طور پر یوم اردو کے طور پر منایا جائے. کہ آج کے سمر جوڑی کا مقصد یہ قرارداد پیش کرنا تھا کہ حکومت پاکستان قائد کے بیان کی روشنی میں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی روشنی میں اسی تاریخ کو یعنی کہ 21 مارچ 1948 کی تاریخ کو ایک یادگار تاریخ کے طور پر منانے کا ایک اعلان کرے کہ اردو یوم اردو جو ہے وہ سرکاری طور پر پاکستان میں منایا جائے 21 مارچ کو. مجھے اس حوالے سے میں نے بروشرز میں کچھ معاملات تھے, پاکستان کے کئی سیاسی رہنماؤں نے مجھے پیغام بھیجے, کچھ حکومت کے حکام کی طرف سے مجھے پیغامات آئے. میگزین ہمارا چونکہ بہت ایک محدود وقت تھا, جانا تھا, وہ نہیں چھپ سکے, لیکن سیاسی رہنماؤں کو بیان میں نے پھر بھی نہیں لگانے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی ایک جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے, جانا چاہیے اس کا تنقید کا, کہ
کہ ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے, اس کا ایک ویژن ہے, اس کا ایک عقیدہ ہے, اس کی سوچ ہے, ایک فکر ہے, اس کا ایک محور ہے, اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کے متعلق سوچتا ہے. کہ میں چاہتا تھا کہ اردو صرف سب کی زبان ہے, میری اپنی زبان نہیں ہے, ہر شخص کی زبان ہے جو پاکستان میں رہتا ہے. جتنا حق میرا ہے اتنا پاکستان کے ہر اس فرد کا حق ہے اردو کے اوپر جتنا میرا ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا بہت ہی محدود وقت میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے میں عمر کے جس حصے میں ہوں وہاں سے آپ یہ بھی توقع کر سکتے ہیں میں کچھ بھول سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک میں اپنی یادداشت کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر کسی شخص کا, کسی ایسے شخص کا جس نے میرے ساتھ تعاون کیا نام رہ جائے تو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ حد الامکان جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے ان تمام افراد کا میں شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس خواب کو جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا. خواتین حضرات, سب سے پہلا نام ہے نصیر وارسی, اردو مرکز کے ناظرین والا, صبا نوری ہمارے سائنس کمیٹی کے پروفیسر, مولا تبسم جو میری شریک حیات بھی ہے اور سروالیہ کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں, ان کا شکریہ. جناب نایاب رضوی صاحب جو موجود ہیں ان کا شکریہ. حافظ محمد اسلم صاحب نے ہمارے رابطے کمیٹی سے ان کا بہت شکریہ. منظر بھائی کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صفات چودھری صاحب کا, صفت علی صاحب کا, جناب فرحان بھائی بیٹھے, فرحان تقریباً وہی ہے, فرحان کا بہت شکریہ. معمول احمد صاحب, روح باز روحی اور خاص تعلیمی جائے نہت ندیم صاحبہ کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. صاحب, شمس بھائی, معصومہ کا کیا شکریہ ادا کرنا, چلو معصومہ کا بھی شکریہ. ہمارے گھر کی بیٹھی بھی سب لوگ ہمارے بیٹھے, ہمارا باجی نسیم الرحمان, سلیم بھائی, شاہ نواز بھائی, فردن کسی کا نام نہیں ہے بھائی, میں نے اپنا نام بھی نہیں لیا, اس لیے جس کا نام نہیں ہے سوائڈ نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. الطاف تمیزی صاحب, ڈاکٹر سید نقوی صاحب, جتنے شعراء کرام, شوکت فہمی تمہارا بہت شکریہ, محفوظ حیدری تمہارا بہت شکریہ, تمہارا بہت شکریہ, تقی کمال تمہارا بہت شکریہ, جمیل بال, خالد خان کا شکریہ, وسیم تمہارا شکریہ. 2-4 لوگ لگے ان کا شکریہ, سب کا شکریہ بھائی. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ لوگوں کی یہاں موجودگی, آپ نے اس محفل کو رونق بخشی, اعتماد بخشا, اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے یہ یادگار پروگرام جو ہے انشاءاللہ اس کا تسلسل برقرار رہے گا اور آپ کی سرپرستی حاصل رہے گی. بہت بہت شکریہ.